قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے کیا ہے؟ کہیے زور سے، کیا ہے اس میں؟ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں، نماز میں رکوع میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز میں اور جتنی مرتبہ بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے ان سب کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر انتقال۔ انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا، ٹھیک ہے، منتقل ہونا، جس کو انگلش کے اندر ٹرانسفر کہتے ہیں۔ ہم کھڑے تھے، رکوع میں جانا ہوا تو اللہ اکبر، سجدے میں جانا ہوا تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا ہوا تو اللہ اکبر۔ تو ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر کے ذریعے سے سب ہو رہا ہے، تو اس لیے ان تکبیرات کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں تکبیر ہے نماز میں جانے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو انتقال نہیں کہتے ہیں، اس کو تحریمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تکبیر تحریمہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ان تکبیروں کو انتقال اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک رکن سے بندہ دوسرے رکن میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تحریمہ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں۔ تحریمہ کے کئی معانی ہیں، جیسے انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تحریمہ کے کئی معانی آتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریمہ کا ایک معنی ہے حرام کرنے والی۔ تحریمہ کا ایک معنی کیا ہے؟ حرام کرنے والی۔ اب چونکہ یہ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس تکبیر سے نمازی پر وہ تمام چیزیں، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ کرنا ہو، یعنی جو چیزیں نماز کے خلاف ہوتی ہیں، نماز سے پہلے بولنا ہمارے لیے جائز تھا، بات کرنا، نماز سے پہلے کوئی بھی جائز کام کرنا بھی ہمارے لیے جائز تھا، لیکن جب ہم اللہ اکبر بول کر کے نماز میں آئے، اب ہمارے لیے بولنا بھی حرام، یعنی ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں نماز کے خلاف ہوں، بولنا ہو یا کرنا ہو، یہ تکبیر ان تمام چیزوں کو اب حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی حرام کرنے والی تکبیر۔ اب جو بھی چیزیں نماز کے خلاف ہیں، اب کوئی کہے قرات ہم کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں نماز کے خلاف نہیں ہیں۔ نماز کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں، پہلی تکبیر ان تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا ایک دوسرا معنی ہے عظمت والی اور شان والی۔ کیا معنی ہے؟ ایک عظمت والی اور شان والی۔ چونکہ پہلی تکبیر جو ہے تکبیر تحریمہ، اور جو دوسری تکبیریں ہیں، تو پہلی تکبیر دوسری تکبیروں کے مقابلے میں درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے۔ دوسری تکبیروں کی بھی عظمت ہے، لیکن پہلی تکبیر کی بھی عظمت ہے، لیکن پہلی تکبیر کی جو عظمت ہے
ان دوسری تمام تکبیروں کے مقابلے میں، چاہے رکوع والی تکبیر ہو، سجدے والی تکبیر ہو، کوئی بھی تکبیر ہو، دوسری تمام تکبیروں کے مقابلے میں پہلی والی تکبیر کی عظمت زیادہ ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ عظمت والی تکبیر، زیادہ ثواب والی تکبیر۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر امام کے ساتھ پہلی تکبیر سے ہی شامل ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ زیادہ فضیلت یہی ہے کہ پہلی تکبیر سے امام کے ساتھ شامل ہوا جائے۔ تحریمہ کا ایک تیسرا معنی ہے باز رکھنے والی، کسی کو روک کر کے رکھنے والی۔ تو اب اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلی تکبیر نمازی کو تمام دنیاوی کاموں سے باز رکھتی ہے۔ جب تک بندہ پہلی تکبیر نہیں بولا تب تک دنیاوی سارے کام کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلی تکبیر کہا، نماز میں داخل ہوا، اب یہ دنیاوی سارے کاموں سے رک گیا۔ اب بس یہ کر سکتا ہے تو تلاوت قرآن کر سکتا ہے تو اللہ کی تسبیح کر سکتا ہے تو اللہ کی تکبیر کر سکتا ہے، بس اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی تمام کاموں سے رک گیا۔ اور تحریمہ کا ایک معنی ہوتا ہے باز رکھنے والی، روکنے والی۔ تو اس